میرا نام وجے سونی ہے. میں مدھیہ پردیش MP سے آیا ہوں. ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں یہاں, اور میں نے سنا کہ یہاں ذاکر کا پروگرام ہو رہا ہے. میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے, ایشور ایک ہے. قرآن بائبل ہر جتنے بھی مذہب کبھی کسی کو غلط راہ نہیں دکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا ہے. کیوں؟ آج لوگوں کو بیماریاں ہو رہی, ٹرین سے جا رہے ہیں, گرتے ہیں, مرتے ہیں, بیماریاں, اندھے لنگڑے لولے. کیوں؟ ایسی کیا کمی ہے؟ اللہ پاک سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک ایک نیک انسان بنائے اور دنیا میں رہنا چاہیے. پھر بھی ایسا کیوں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل, قرآن, وید یہ سب مذہب کی کتابیں صحیح چیز سکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں؟ یہ کہنا کہ ساری مذہبی کتاب جو آج موجود ہے صحیح کہتی ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, میں بائبل پڑھ چکا ہوں, وید پڑھ چکا ہوں, گیتا پڑھ چکا ہوں, اور قرآن مجید بھی پڑھ چکا ہوں. قرآن کے علاوہ جتنی دیگر مذاہب کی کتاب ہے, ان سالوں میں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. بائبل کے اسکالرس کہتے ہیں کہ بائبل ہیز بین کرپٹڈ, اٹ ہیز بین کنکاکٹڈ, اٹ ہیز بین فیبریکیٹڈ. تو کچھ چیز لیکن بائبل میں اب بھی صحیح ہے, کچھ چیز صحیح ہے, کچھ چیز غلط ہے. بائبل میں کتنی انسائنٹیفک چیزیں ہیں. خالی آپ پہلی بک پڑھیں گے جینیسس چیپٹر نمبر 1, اسی کے اندر آپ کو کئی انسائنٹیفک چیز ملیں گے. اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 میں کہ خدا نے 2 باڈیز بنائے, 2 لائٹ دینے کے باڈیز بنائے جو روشنی دیتی ہے. سورج جو دن میں روشنی دیتا ہے, چاند جو رات میں روشنی دیتا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ چاند کی خود کی روشنی ہے ہی نہیں, وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. اس کا مطلب بائبل کے اندر خدا نے غلطی کی نہیں. اس میں انسان نے ملاوٹ کی. اور ایسے میں سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے وید میں بھی ملاوٹ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملاوٹ ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں. قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ماشاءاللہ پاک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. مطلب جتنی مذہبی کتاب پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی, اسی لیے خدا نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے, کیونکہ قرآن مجید انسانیت کے لیے آخری پیغام ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں کر سکتا, اور اس کتاب کے ذریعے اگر آپ پڑھیں گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے. پڑھنے کے بعد اگر اس پہ عمل کریں گے تو کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے. پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو بھٹک سکتے ہیں. آپ پوچھتے کیوں انسان بھٹکتے؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانیں اور چاہے تو نہ مانیں. باقی جتنی اللہ کی مخلوقات ہے, all the creation, you have got no free will except for jinn and انسان. انسان اور جن کو چھوڑ کے باقی کریشن کو کوئی بھی فری ول نہیں ہے. انسان اللہ کی سب سے بہترین کریشن ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان چاہے تو اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے, چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ فرشتے سے بھی اونچے ہیں, کیونکہ فرشتے کو کوئی اجازت نہیں اللہ کے خلاف جانے کے لیے. جو اللہ بولتا مانتے. اگر آپ کے پاس فری ول ہونے کے بعد آپ اللہ کی بات مانتے تو آپ فرشتے سے بھی اونچے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو آپ پھر شیطان جیسے بن جاتے. تو یہ امتحان ہے. آپ مجھے پوچھ رہے کہ ایگزامینیشن میں ٹیچر کچھ لوگ کو فیل کیوں کرتی ہے؟ نہیں, ایکچولی جو آپ بول رہے ہیں, میں یہ بول رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں ہزاروں لوگ ڈیلی مرتے ہیں اور ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اور جنم جنمانتروں سے ہم کو قرآن ہے اس شکشا دی جاتی, پھر بھی لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہزاروں لوگ مر رہے, بھائی صاحب اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے.
हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो ये रहे हैं ना। मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम घंटी बज गई। इंसान एक भाई साहब, हाँ आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना है, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। जी उसूल है क्या, एक सवाल पूछना, मैं जी। आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर मर रहे अल्लाह ना। की इबादत करेंगे, कुरान की मुताबिक चलेंगे तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी नहीं। 2 किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते, ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ। हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी मान भाई साहब, आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार। बीमार 2 किस्म के होते हैं, एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते हैं अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते हैं, सही समझते? गलत है ना वो। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन मुझे ईमान रखना पड़ेगा जितने पैगंबर है वो सही है, और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखने पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूं जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूं, लेकिन अमल करता हूं आखिरी पैगंबर की सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है, लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल करना लोगों को चाहिए। छोड़ो, आप अमल मैं- करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो। अमल में ऊंच नीचू चलेगा, कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा है के? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कल में कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूँगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम कबूल करूं, मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूंगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। हाँ मालूम है, अबे मैं भी गलती करता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूँ इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं पक्का मुसलमान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे? जी गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत परस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती से बच सकते, मैं बचाऊं, आप बचना चाहेंगे? बुत परस्ती कैसे आप बचे हैं? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। हम मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूँ। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा, आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आस्था बढ़ती है, करने दो, जो करते हैं करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ। कोई जाना कोई गलत नहीं है। गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। आप मस्जिद जाओ, वो सही जगह है। मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो, वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह के पैगंबर पे मानना चाहिए। अगर आप 3 चीज पे मानते
کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور مورتی پوجا غلط ہے, اور مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو آپ اسلام کے ریلیجن میں داخل ہو سکتے. عمل آستے آستے آئیں گا, عمل آستے آستے آئیں گا. ضروری نہیں آج آپ نے اسلام قبول کیا تو 100% مسلم ہوں گے. 100% ہونا میرے بس میں بھی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے دھیرے دھیرے 50%, 60%, 70, جتنا ہو سکے اتنا بہتر ہے. لیکن پہلے داخلہ تو لینا چاہیے. آپ اسکول میں پہلے داخل تو لو. اس خدا پاک کے ہمارے دل میں لوگ کہتے ہیں روح جو اجے امر ہے, وہ کبھی مر نہیں سکتی, ناپاک نہیں ہو سکتی, اور وہ چیز اپنے اندر ہے. اس کے ایک انش ہے ہم لوگ, جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے کسی نے. خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت جی ہے. جی جی, خدا کی طاقت دیکھو, خدا کا پاور دیکھو, وہی کافی ہے. بہت خدا ہے. کو خود دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ اگر ایک خدا میں مانتے, بت پرستی نہیں کرتے, اور پیغمبر میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کافی ہے شروع ہونے کے لیے. پھر ان کے احکامات پہ قرآن پڑھیے, عمل کیجیے, وہ بعد میں آئیں گا. آپ ایڈمیشن لینا چاہتے؟ میں خدا کو, اللہ پاک کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا. پر میں یہ نہیں سوچتا کہ مطلب ابھی آپ کے بولنے سے میں مانتا ہوں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں, کوئی غلط نہیں ہے, پر میرا دل ایکچولی بول رہا ہے کہ خدا نراکار ہے, اس کو دل سے پکارو, وہ ہے. اور لوگوں کو یہاں سے اس کیمپ پاک جانے کے بعد لوگ سوچیں گے کہ غلط بولا, اچھا بولا, لوگ اس میں خوبیاں نکالیں گے, اور جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھے گا. اور یہاں سے کتنے ہزاروں لوگ ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ آج ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ان سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس اللہ پاک نراکار ایشور پہ عمل کرے, نہ کہ ایک دوسرے کی برائی کریں. اور آپ سے بھی میں یہ چاہتا ہوں, درخواست چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ہیں ایج میں, اور میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, اور گیان میں بھی آپ میرے سے کافی بڑے ہیں, پر ایک میں مورخ بالک ہوں. اور میں یہی جانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے. لوگوں کو صرف ایمان رکھنا چاہیے, انسانیت رکھنا چاہیے, اور اس خدا اللہ پاک کو راہ میں چلنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. بھائی صاحب کہتے خدا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے. جب آپ کے دل سے آپ مان لیں گے کہ یہ مذہب صحیح آپ کر سکتے ہیں, ابھی آپ اگر اس سے سنتوشٹ نہیں ہے تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اسلام قبول کریں. اور پڑھیے قرآن مجید کے بارے میں, جب آپ لوگ کو بول رہے خدا ایک ہے, ایک ہے, آپ قبول کر رہے کیا رہے, وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کو ہدایت دے. میں چاہوں گا کہ کوئی والنٹیئر اگر اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ سکے اس کو پڑھیے, اور کچھ اگر پریشانی پیش ہے قرآن مجید کے بارے میں آپ مجھے انشاءاللہ ڈونگری میں آ کے سوال کر سکتے ہیں. نہیں, قرآن میں کوئی غلط نہیں لکھا ہوا ہے. السلام علیکم, میرا نام ارجن ہے, میں ممبئی کا ہوں. میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں. تو میں ایک دن سکندر بھائی کو ملے تھے, 1 سال ہو گیا. مجھے کلمہ پڑھنے کے آپ سے سب لوگ سے مجھے دعائیں چاہیے. سب بھائی بہن اس کے لیے آج دعا کریں پلیز. میں نے کہا کہ وہ 1 سال سے پریشان ہیں اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. بھائی صاحب اسلام کا مطلب ہے شانتی. شانتی. میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو شانتی ملے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں پیغمبر. آپ کتنے وقت سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے یا اسلام کے بارے میں کیسٹ دیکھ رہے؟ ابھی 1-2 مہینہ ہو گیا. 1-2 مہینہ. ماشاء اللہ. آپ اسلام کے چیز کے اوپر جو بھی آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں اس سے خوش ہے؟ ہاں. آپ اسلام دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. آپ کے دوست کا دباؤ ہے کہ نہیں کریں گے تو ماروں گا؟ کل ایک سوال ہے. ہاں جی, سوال پوچھیے. ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا کچھ سے جی, اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا سے ڈر لگ رہا ہے. دیو دیوتا. بھائی نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ مدد آپ کی کرے. اللہ مطلب ایشور. ایشور نے پرمیشور. یہ ایشور یہ ہندی لفظ ہے نا, اس میں ملاوٹ. ایشور مطلب ایشور کے اوپر ہوتا ہے پرمیشور, تو اس لیے پرمیشور کہہ رہا ہوں میں. یہ اللہ ورڈ ایک دم صاف ہے. گاڈ بھی انگریزی میں ملاوٹ, گاڈیس, گاڈ فادر, گاڈ مدر ملاوٹ ہو سکتی ہے. خدا, نا خدا, ایشور, پرمیشور, دیو, دیوتا, دیوی, یہ سب ملاوٹ ہے. اس سے ڈرو مت. صحیح لفظ ہے اللہ.
اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. لیکن اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا. اسی لیے کہہ دو مومن سے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کا بال بھی نہیں باقا کر سکتا ہے، کوئی بھی دیو دیتا چھوڑو، کوئی بھی انسان نہیں. تو اسی لیے مومن کو پرمیشور سب سے اونچے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا بنانے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو بھڑکا سکتا ہے، ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ کو ماریں گے، آپ کے پڑوسی آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ آپ کو شیطان بھڑکا رہا ہے اور یہ شیطان کا کام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے، اللہ کے پاس ہم پناہ لیتے ہیں شیطان مردود سے. سب سے زیادہ آپ کو پناہ جو دے سکتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی دباؤ نہیں آپ کے دوست کی طرف سے؟ نہیں کچھ کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں. نہیں کچھ نہیں. دل سے اس آواز کے ساتھ. ہاں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا انا محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے. ماشاءاللہ مسلم ہو چکے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں Thank کہ آپ you. کی پریشانی کو دور کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. سر جو اس کے لیے- زبان آپ کو اچھی آتی ہے، ہندی آتی ہے تو ہندی میں پڑھیے، مراٹھی آتی ہے مراٹھی میں پڑھیے. کون سی زبان آپ جانتے ہیں سب سے بہتر؟ مراٹھی. مراٹھی. انشاءاللہ میں درخواست کروں گا والنٹیئر سے کہ مراٹھی کا قرآن لکھے ہے، اور میری درخواست ہے کہ آپ مراٹھی میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اس کے اوپر عمل کریے. قرآن مجید پڑھنے سے آپ کی اکثر پریشانیاں دور رہیں گی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن ایک شفا ہے بہت سے پریشانی کے لیے. بھائی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر Thank you. سارے بھائی بہنوں سے آج اس کے لیے دعا کروائیے پلیز. کیا دعا کروں؟ دعا کروائیے اس کی پریشان سب کے- پریشانی دور ہو. سب بھائی بہنوں سے بولیے آپ. انشاءاللہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو مجمع ہے وہ بھی دعا کرے کہ ہمارے لوٹے ہوئے مسلم کے بارے میں کہ دعا کرے اللہ سے ان کی پریشانی دور کرے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم جیسا مرے. مسلم جیسا مرنا اور اہم ہے، مسلم جیسا مرنا اور اہم ہے. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. میرا نام ہے رانا صاحب شندے. میں بی ایس ٹی میں ورکشاپ دادر ورکشاپ میں کام کرتا ہوں. میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں. بھائی صاحب ذرا واپس سے سوال پوچھ سکیں گے؟ دھیرے سے اور زور سے، ذرا اونچی آواز میں پوچھیے. میرا سوال ہے، میرا بچہ 28 برس کا ہے، وہ متی مند ہے. میرا بچہ خالی کھانا پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، کچھ بھی کام کرتا نہیں. ماں باپ کو غصے سے کچھ بھی بول سکتا ہے، اور میں اس کے لیے بہت علاج کیا پرنتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے میرے کو. اس لیے میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں. آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے. میرا بچہ کچھ بھی کام کرتا نہیں، کچھ بھی کام کرتا نہیں، خالی گالی دیتا ہے. تو میرا کیا مقصد ہے؟ دھنیہ واد. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، ان کا بچہ 28 سال کا ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے، پھر سوتے رہتا ہے، گالی دیتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ ان کے والد ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھی سے اچھی تعلیم دیں اسے. جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ ہیں، آپ کے لیے ایک امتحان ہے، تو آپ اپنے امتحان میں پورے طریقے سے سفلتا پانے کی کوشش کیجئے. آپ کو آپ کا دھرم پورا کرنا چاہیے. آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو فرض ہے وہ پورا کیجئے. آپ بچے کی دیکھ بھال کیجئے، اسے اچھی تعلیم دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اس کو
اپنے ایشور, اپنے بھگوان, اپنے اللہ کی طرف صرف اللہ کی عبادت کرے اور کسی کی نہیں. یہ آپ کا فرض ہے. دیکھو کہ اس کے صحیح ایشور, صحیح خالق کے بارے میں اسے کہو. اور اس کے بعد آپ کے محنت کے بعد بھی اگر آپ کا بیٹا اگر نالائق نکلتا ہے, آپ کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے, آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے. ٹیچر بچے کو پڑھاتی ہے, کلاس میں پڑھانے کے باوجود اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو اس میں ٹیچر کی غلطی نہیں. اگر ٹیچر برابر سے نہیں پڑھاتی اور پھر بچہ فیل ہوتا ہے تو غلطی ہے ٹیچر کی. لیکن اگر ٹیچر برابر سے پڑھاتا ہے بچے لوگ کو اور ان میں سے کچھ بچے فیل ہوتے ہیں تو غلطی ہے اس طالب علم کی, ٹیچر کی نہیں. اسی طریقے سے آپ ان کے والد ہیں, آپ اور آپ کی بیوی اسے صحیح تعلیم دینا چاہیے اس کے ایشور کے بارے میں. کیا ایشور ایک ہے, ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور آخری پیغمبر کو ماننا چاہیے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سکھائیں. اس کے بعد اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا ہے, آپ اپنا کام کر چکے, اس کے بعد ذمہ دار نہیں رہیں گے. آپ کو پھر بھی اس سے اچھے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے والد ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ سفلتا ملے گی زندگی میں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایشور آپ کے بچے کو بھی ہدایت دے اور سمجھ دے تاکہ وہ اچھی زندگی بسر کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان والی, سلامتی والی اور صحت والی زندگی عطا کرے. اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ساری مذہبی کتابیں جب صحیح سبق سکھاتی ہیں تو آج کل کا دور کا انسان جو ہے وہ کیوں بھٹکا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری مذہبی کتابیں جو ہیں یعنی کہ وید ہو گئی, بائبل ہو گئی, وہ سب کچھ صحیح نہیں سکھاتے ہیں. اس میں سب کچھ سچ نہیں لکھا ہوا, سب کچھ صحیح نہیں لکھا ہوا. پہلی بات تو یہاں پر یہ طے ہو گئی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تمام مذہبی کتابوں کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے. وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کے جو ہے طالب علم رہ چکے ہیں اور ابھی بھی وہ جو ہے اس کو ریسرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے تمام مذہبی کتابیں پڑھی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ باقی جتنے بھی مذہبی صحیفے ہیں جو قرآن سے پہلے اترے تھے ان سب میں انسانوں نے اپنی مرضی سے اپنی ذہن کے مطابق جو ہے باتیں اس میں شامل کی ہوئی ہیں. اسی لیے اس میں جو بھی بات لکھی گئی ہے اس میں چند ایک باتیں سچی ہیں, لیکن اکثر اس میں جو باتیں ہیں وہ من گھڑت کہانیاں ہیں, وہ انسانوں کی طرف سے خود کی گئی ہوئی باتیں ہیں. اور ان کتابوں کے اندر کتنے سارے ایسے سائنسی حقائق ہیں جو غلط لکھے گئے ہیں, جو کہ سائنسی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے بک آف جینیسس کے چیپٹر نمبر 1 کی ورس نمبر 6 کی مثال لے لیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ خدا نے 2 روشنی دینے والی باڈیز بنائی ہیں آسمان میں, ایک سورج اور ایک چاند. سورج دن کو روشنی فراہم کرتا ہے اور چاند جو ہے وہ رات میں روشنی فراہم کرتا ہے. جبکہ یہ بات طے شدہ ہے اور تصدیق شدہ ہے, یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے سائنسی کہ جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ جو ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے, یعنی کہ سورج سے ایک حساب سے بورو کی گئی لائٹ ہوتی ہے, وہ اب اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. اور اسی بات سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ چیز انسان کی طرف سے ملاوٹ کی گئی ہے بائبل کے اندر. لیکن قرآن ماشاءاللہ وہ واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل کی گئی تھی اور ابھی تک ماشاءاللہ اس میں ایک بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے یا ایک بھی ایسی بات نہیں کی گئی ہے جو کہ غلط ثابت کی گئی ہو سائنسی طور پر. کیونکہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ صرف اس وقت کے لیے اور اس قوم کے لیے تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پرزرو کرنا ٹھیک نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے مکمل نالج میں اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو جو ہے پرزرو نہیں کیا, یعنی کہ ان کو محفوظ نہیں کیا, کیونکہ وہ صرف اور صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی اور اس قوم کے لیے تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ باری یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اترتا آیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل پیغام اور مکمل دین ایک ہی وقت میں نازل کیا ہو, ایسا نہیں تھا. اس وجہ سے پہلے کی قوموں کو آہستہ آہستہ ٹرین کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ٹھیک سمجھی کہ اب جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھ پائے گا, تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جو کہ آخری پیغمبر ہے، آخری کتاب قرآن مجید کے ساتھ بھیجا اس دنیا میں۔ اسی لیے قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو بالکل پاک اور صاف ہے، اور جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا۔ اس کو سمجھ کے، اس کو پڑھ کے، اس پہ عمل کرنے والا بھٹک نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس ہدایت والی کتاب کو پانے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو لازمی بات ہے وہ پھر بھٹکے گا ہی، بھٹکنے کے راستے پر ہی ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی کہ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس چیز پر ایمان لاتا ہے، اور سوچ و عقل کے ساتھ پیدا کیا، غور و فکر کی ایک سینس کے ساتھ پیدا کیا کہ انسان یہ دیکھے کہ کیا چیز ٹھیک ہے، اس پہ تحقیق کرے، اپنا ذہن لڑائے، جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کے ذریعے سے یہ دیکھے کہ کیا چیز صحیح اور غلط ہے، اور پھر اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ اس نے کس بات پر یقین کرنا ہے اور کس بات پر یقین نہیں کرنا ہے۔ آزاد مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی لیے جو بھٹکنا ہے، یہ انسان بھٹکتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہی بھٹکتا ہے۔ پھر اس بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا ہے کہ قرآن کو ماننے والے لوگ موجود ہیں تو اتنی زیادہ بیماریاں کیوں ہیں، لوگ مرتے کیوں ہیں، حادثات کیوں ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ مزاروں پہ جا کے چادریں کیوں چڑھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اسی کے ساتھ صحت، یہ ساری چیزیں، یعنی کہ ہر نعمت اور ہر تکلیف جو بھی انسان پر آتی ہے وہ اس کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے۔ اور بیماری، یعنی کہ جسمانی بیماری جو ہوتی ہے، یعنی کہ دو قسم کی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری۔ جسمانی بیماری جو ہوتی ہے وہ ایک نیچرل فنومینا ہے، وہ کوئی بھی انسان بیمار ہو سکتا ہے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے، اور اس دنیا میں ہم نے امتحان دینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمانبردار انسان بنانا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، جنت کے حصول کی کوشش کرنی ہے، جس میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی گئی ہے کہ جو شخص بیمار ہو جائے گا وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی یہاں پر قابل غور ہے کہ انسان کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بیماری کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، بیمار ہونا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، بیماریوں سے، آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچائے، تکلیف سے اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص جہنمی ہو جائے گا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جو شخص روحانی طور پہ بیمار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہچانتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، وہاں پر اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے کہ اس کے لیے ہو سکتا ہے جنت کا حصول ناممکن ہو جائے۔ اور انسان کو بس ہر وقت کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ وہ تحقیق کر کے اپنی عقل لڑا کر جو ہے وہ صحیح راستہ چنے، اور وقت ختم ہونے سے پہلے جو ہے، یعنی کہ انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وقت ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے کہ وہ انسان جو ہے وہ ہدایت والے راستے پر آ جائے، یعنی کہ حق بات کو تسلیم کر لے اس بات کو، کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کو ایک نہ ماننا، مورتی پوجا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا، یہ سب سے، یہ جو ہے یہ شرک ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو باقی کسی بھی چیز کو معاف کر دے گا، کسی بھی گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن کبھی بھی شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور چونکہ اسلام پہ 100% عمل کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی مذہب پہ بھی 100% عمل کوئی بھی نہیں کر سکتا، نو بڈی از پرفیکٹ، مگر یہ کہ انسان کوشش کرتے جب رہے گا تو لازمی بات ہے اس کو صحیح راستہ بھی ملے گا، اور کوشش کرنے کے ساتھ انسان میں بہتری بھی آتی رہے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس سے ضرور کچھ نہ کچھ رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان تک بھی رہنمائی کا پیغام پہنچے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت سمجھنے کی، اس کو بولنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔